الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ یہی دل سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے ہم لوگ اللہ والوں کے ہاں جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، اپنے دل کا علاج پوچھتے ہیں جو اس میں بیماری لگی ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما دیں۔ دل کا روگ بہت بڑا روگ ہے، تبھی قرآن پاک کہہ رہا ہے وفی قلوبہم مرض، قلب کو بھی مرض لگتا ہے، بیماری لگتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی۔ اب خلاصہ تفسیر سن لیں معرف القرآن سے۔ آگے لکھ رہے ہیں حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ارشاد فرمایا کہ احسان عمل کا بدلہ احسان جزا ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے، آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، نیکی کی ہے، تو اس کا بدلہ ہمیں نیکی ہی ملنی چاہیے، اس کے سوا کوئی احتمال نہیں۔ یعنی اس کے سوا کوئی احتمال، کوئی شک نہ کریں اور نہ رکھیں۔ اب آگے ارشاد فرما رہے ہیں ان حضرات نے احسان عمل یعنی ہمیشہ نیک عمل کرنے کی پابندی کی تو حق تعالی کی طرف سے ان کو عمدہ جزا ہی کا بدلہ دیا جانا چاہیے تھا جو ان کو دیا گیا۔ یعنی میدان محشر میں جب نیکی بدی کا بدلہ دیا جائے گا تو نیکی کرنے والوں کو نیکی ہی کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ۔ اب اس دور میں عام طور پر یہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہتوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں برائی کرنے والے کی برائی اسے خود برے انجام تک پہنچا دے گی۔ ہم اپنا معاملہ اللہ پاک سے صاف رکھیں۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہو سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں، کوئی شک نہیں۔ اب سنیے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان پر جتنا نیکی کا سلوک کریے، ان کے ساتھ جتنا نیکی کا سلوک کریے، اچھا برتاؤ کریے، ان پر احسان کیجئے، اتنا ہی وہ اگر آگے سے نہیں تو پیچھے سے شرارت کرتے ہیں۔ جو ان پر احسان کر رہا ہے اسی کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے احسان کرنے والے کو جب خبر ملتی ہے تو وہ بیچارہ ٹوٹ سا جاتا ہے،
بددل ہو جاتا ہے، اس کو ایک قسم کا ٹینشن ہو جاتا ہے کہ یار میں اس آدمی کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا، اس کی اکثر میں مدد کرتا رہا، اسے آگے بڑھاتا رہا، اور یہ میرے راستے کا کانٹا بنا رہا، یہ مجھے ہمیشہ ڈسنے کی، میرا نقصان کرنے کی سوچتا رہا، تو بیچارہ ٹوٹ سا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ہمارے آپ کے ساتھ ہی شرارت نہیں ہوتی، تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو میری تکلیف کو یاد کر لینا، تمہاری تکلیف خود بخود دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے جس کے ساتھ نیکی کا سلوک کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کر رہا۔ جلاس نامی منافق ہے، منافق کہتے ہیں اس کو جو اندر سے تو کافر ہوتا ہے لیکن زبان سے ظاہر کرتا ہے نہیں ہم آپ کے ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ دوغلا پن، اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ تو رنگی چھوڑ دے، دوغلا پن چھوڑ دے۔ اسی دوغلے پن کا نام ہے منافقت، اور منافقت در حقیقت شفقت کی، رحمت کی، محبت کی دشمن ہے، دشمن منافقت۔ منافقانہ چال در حقیقت شیطانی چال ہے، یہ چال بازیاں کرتا ہے کون؟ جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، کھوٹ ہوتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیے جلاس نامی اتنا پریشان تھا، قرضوں سے لدا ہوا تھا، 12,000 درہم کا یہ مقروض تھا جو اس وقت کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ یہ تالیفات مصلح الامت ہے ہمارے روحانی دادا حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، جلد پنجم، حصہ پنجم، صفحہ نمبر یہ 29 پر۔ صحابہ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ سب کچھ لٹا دیے تھے، ان پر نچھاور کر دیے تھے، قربان کر دیے تھے، پھر بھی وہ حشاش بشاش تھے، خوش تھے، خرم تھے، ماشاء اللہ۔ لیکن یہ دیکھیے انہی کے بیچ میں غدار رہ رہا تھا، اور منافقت غداری سکھاتی ہے۔ غداری بہت بڑی گھاتک بیماری ہے۔ چونکہ نفاق تھا جلاس کے اندر، اس لیے یہ اپنے خبث باطن کی بنا پر گندگی جو اندر تھی اس کی وجہ سے یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر اندر چڑھتا تھا، ناراض رہتا تھا، جلاس، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں روپے کا، 12,000 درہم کا اس کا قرضہ اتروایا، احسان عظیم کیا، اور یہی نہیں پھر فرمایا 2,000 اور مزید دے دو۔ یہ کیوں کیے تھے؟ وہ اس لیے کہ ایک زمانے تک یہ قرض کے بوجھ تلے دبا رہا، اب تھوڑا خوشی یہ جی لے۔ 2,000 روپے کا مطلب کئی لاکھ روپیہ، 2,000 درہم کا مطلب تھوڑا خوش خرم ہو کے جی لے۔ لیکن دیکھیے اس کی بدمعاشی جلاس کی، جہاں قتل کی سازش کی جا رہی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جہاں منصوبہ بنایا جا رہا تھا کہ ان کو کس رات قتل کیا جائے، کیسے حملہ کیا جائے، اس قتل کرنے کی سازش میں، اس منصوبے میں یہ جلاس نامی بدماش بھی موجود تھا۔ آپ اندازہ کیجئے
کہ اتنا رحم کے باوجود یہ اپنی بدماشی، اپنی غداری، اپنی منافقت، اپنی شرارت، اپنی چال بازی سے توبہ نہیں کیا. یہ چونکہ احسان فراموش جو ہوتا ہے وہ خود غرض ہوتا ہے، بے رحم ہوتا ہے، جلاد ہوتا ہے، انسانیت سے گرا ہوا انسان ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسی بیماری سے بچائے، ایسی بیماری سے بچائے. تو جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی چال بازی کی گئی تو ہما شما کے ساتھ اگر چال باز کر رہا ہے تو یہ نئی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور اگر ہم احسان، نیکی، اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، چونکہ ہمیں ان احسانات کا بدلہ، ان نیکیوں کا بدل اپنے اللہ سے لینا ہے انشاءاللہ. اسی لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب آپ کہیے، آپ فرما دیجئے ان سے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. یاد رکھیں بے رحمی جیسے بہت بڑی گھاتک بیماری ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی، برباد کر دیتی ہے. ایسے رحم دلی انسان کو انسانی معراج عطا کرتی ہے. سبحان اللہ. رحم دلی، کسی پر رحم کھا جانا، کسی پر ترس کھا جانا، کسی کے کام آ جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے خطبوں میں یہ دیکھیے پڑھا جاتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر. میری امت میں، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھیے ترمذی شریف سنیے رحم پر، اب سن لیجئے. قال ابصر اقرع بن حاسب رضی اللہ عنہ. حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقبل الحسن وقال ابن ابی عمر الحسن ابی الحسین. یعنی یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ حسن تھے یا حسین تھے، دونوں میں سے کوئی ایک تھا. فقال ان لی من الولد عشرۃ ما قبلت احدا منهم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من لا يرحم لا يرحم. حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ایک دن میں پہنچا وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ بنو تمیم کے سردار تھے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے میں سے کسی ایک کو بوسہ لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پیارے آقا میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو مہربانی نہیں کرتا وہ مہربانی نہیں کیا جاتا، یعنی اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اسی لیے ایک اللہ والے کہتے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ایک دوسری حدیث میں ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یعنی مہربانی کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ نہایت مہربان
ہوتا ہے مہربانی فرماتے ہیں، پس تم زمینی مخلوقات پر مہربانی کرو، وہ ہستی تم پر مہربانی کرے گی جو آسمان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اگر کسی کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر رہے تھے تو مہربانی کرتے رہیں، اور مہربانی اسی میں ہوگی ہم پر کہ ہم مہربانی جاری رکھیں، اور اس کا بدل ہم آپ اپنے اللہ سے لینے کے لیے سوچیں کہ اس نیکی کا بدلہ ہمیں اپنے اللہ سے لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ پاک ہمیں آپ کو نیکیوں کا بدلہ دیں گے۔ اور یاد رکھیں، غدار کی، منافقت کی، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، کھوٹ ہوتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم میں اس قسم کی غداری ہے، یا ہمارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کر رہے ہیں، اس کی نیکیوں کو ہم بھول رہے ہیں، تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں اور اس سے معافی مانگیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو معاف فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے، اگر کسی قسم کی کھوٹ ہے، کسی قسم کی اور ہم میں برائی ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ کمی ہے، اس لیے دور فرمائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے احسان کرنے والوں سے، اپنے محسن سے وفاداری نصیب فرمائے، ہر قسم کی غداری سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔